السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد. اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 اور 262 ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالہم. مثال اردو کا لفظ مثال یہیں سے بنے گا. مثل الذین ان لوگوں کی مثال، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں نے نانو نسخہ بتایا تھا. اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. کمثلی ان کی مثال جیسے حبت، ان کی مثال جیسے ایک دانے کی ہے، حبہ دانہ. انبتت سبع سنابلا، انبتت کہ وہ اگائے. یہ انبتت کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ نباتات، نون بے الف تے نباتات، حیوانات اور نباتات یہ جڑی بوٹیوں فصلوں کو کہتے ہیں. انبتت کہ وہ اگائے، سبع سات، سنابلا بالیاں یہ جو گندم کی بالیاں ان کی بات ہو رہی ہے، جو گندم کے سٹے ہوتے ہیں. فی کل سنبلتن فی میں کل ہر سنبلہ بالی ایک بالی، جس کی جمع سنابل. نیا لفظ یاد کریں، لوگ بچیوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں سنبل. ایک کاسٹ بھی پنجاب میں ہے، ذات ہے باقاعدہ. میاتو حبہ، 100 حبہ دانے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں. واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھا دیتا ہے، یضاعف وہ بڑھاتا ہے. یہ اضعاف ریاضی میں ہم استعمال کرتے ہیں، یا ذو اضعاف عقل. ہم جب ذو اضعاف عقل لیتے ہیں تو وہ رقم کتنی بڑھ جاتی ہے. لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے. اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے. واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم اور خوب علم والا ہے. یعنی اللہ وسعت والا اور خوب وسعت والا اور خوب علم والا. اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا دے. جیسے زمین میں آپ ایک دانہ بوتے ہیں تو پھر اس سے 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں. اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. الذین ينفقون
وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر لا یتبعون پھر وہ جتاتے نہیں ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا منا ولا اذن منا احسان اور اذن کے معنی دکھ. یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے من کو منت سماجت یا ممنون کر لیں، ممنون احسان، اور اذن کو اذیت. لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا ان کو. ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یحزنون اردو کا لفظ حزن ہے زینون. نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں عام الحزن تاریخ میں لکھا ہوتا ہے، غم کا سال. جس سال آپ کا چچا اور آپ کی پہلی بیوی فوت ہوئی حضرت خدیجہ، تو تاریخ والے اس کو عام الحزن کہتے ہیں، حزن غم. با محاورہ ترجمہ سنیں اس کا. اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا نہ وہ اداس ہوں گے. یہ 2 آیتیں تھیں. یہ با محاورہ ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا. آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی آج کے سبق میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے ہم اس پہ بحث کرتے ہیں. آج کی آیات میں موضوع بدل گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو اپنے نام پر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. سب سے پہلی بات خرچ کرنے میں یہ ہے، بلکہ ہر نیکی میں یہ ضروری ہے کہ انسان کے دل میں ریاکاری نہ ہو. اگر انسان کے دل میں یہ آ جائے کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے تو وہ نیکی بھی برباد ہو جائے گی، بلکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ شرک کی ایک قسم ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، اور پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا. اصل میں نیکی تو کرنی تھی اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور کسی کے ذہن میں یہ آ گیا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے تو یہ نیکی اس نے کر دی لوگوں کے لیے. شیطان ایسے داؤ لگاتا ہے. تو جب نیک کام ہم کریں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے کہ شیطان ہم سے ریاکاری نہ کروا دے. اس لیے ریاکاری سے بچنا ہوگا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہو تم، اور احادیث میں یہ بات ہے کہ اللہ حلال مال کو پسند کرتا ہے، حرام مال کو پسند نہیں کرتا. اگر کوئی حرام مال کماتا ہے پھر اس میں سے اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کو حلال مال پسند ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایک اور بات یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اگر کوئی کسی اور کے نام پر خرچ کرے تو وہ اس کی عبادت ہوگی. یعنی جو مالی عبادت ہے وہ بھی اللہ کی کرنی ہے، جو قولی عبادت ہے وہ بھی اللہ کی کرنی ہے، جو فعلی عبادت ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنے یہ کام. تو اللہ کے لیے جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو
اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ نے اس کی مثال کتنی خوبصورت دی ہے، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ ذمہ دار لوگ بالکل جانتے ہیں کہ وہ ایک گندم کا ایک دانہ بوتے ہیں، اس میں سے پہلے ایک بالی نکلتی ہے، پھر وہ ایک سے دو، تین، چار، پانچ، سات، اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، پوری مٹھی بھر پودا بن جاتا ہے، اور اس کی بنیاد ایک دانہ ہوتی ہے، اور اس بالیوں میں کے اوپر سٹے لگتے ہیں، اور ایک ایک سٹے میں 100 دانہ ہو جیسے، گویا کہ 700 گنا ایک دانے سے اللہ 700 گنا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے بتایا کہ لوگ مشاہدہ کریں کہ دیکھیں ہم نے زمین میں ایک دانہ بویا تھا، جو اللہ ایک دانے سے 700 دانہ کر سکتا ہے، وہ نیکیاں بھی ایسے ہی بڑھائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے، وہ جانتا ہے کس نے نیکی کس نیت سے کی ہے، اس کا اتنا درجہ بڑھا دیا جائے۔ اور ویسے بھی قرآن اور حدیث میں، اسلام میں یہ ہے کہ ایک نیکی کریں تو اللہ 10 دیتا ہے، کبھی اس کو 100 گنا کر دیتا ہے، کبھی 700 گنا کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ جہاد کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کریں تو تب بھی یہی فضیلت ہے۔ اور باقی جو صدقات ہیں اگر وہ ہیں تو اللہ جس کو چاہے مرضی بڑھا دے، اللہ نے فرما دیا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ بغیر حساب دے دیتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو تو اگر کھجور کا ٹکڑا ہو تو جیسے تم جانوروں کو پالتے ہو، یہ وچھے کٹے پالتے ہو، وہ مثال بھی ذمہ داروں کی طرف سے دی گئی ہے کہ لوگ سمجھ لیں۔ تو اللہ اس کو بڑھا کر پال پوس کر اوت پہاڑ کی طرح کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کھجور کا ٹکڑا اور اوت پہاڑ کی کیا نسبت ہے، یہ 700 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن شرط یہ لگا دی کہ وہ لوگ احسان جتلا کر اور تکلیف نہیں دیتے، یعنی کوئی خرچ کرتا ہے پھر اس پہ غریبوں پہ احسان کرتا رہتا ہے، بات بات پہ کہتا ہے میں نے خرچ کیا تم پر، یا ان کو تکلیف دیتا ہے، کسی قسم کی تکلیف دیتا ہے۔ کئی لوگ صدقہ خیرات ان لوگوں کو دیتے ہیں جن سے پھر کام لینے ہوتے ہیں، تو یہ صدقہ خیرات نہیں ہے۔ تو جو یہ دونوں کام نہیں کرتا اس کے لیے اجر ہے اس کے اللہ کے پاس، قیامت والے دن نہ اسے خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ جو اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ وہ خوف اور غم سے آزاد ہوں گے قیامت والے دن، تو یہ بندہ بھی خوف اور غم سے آزاد ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کھلا رزق عطا فرمائے، اور اس رزق میں سے پھر اپنے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم غیر اللہ کے نام پہ خرچ نہ کریں، اللہ کے نام پہ خرچ کریں، اور پھر اس نیکی کو احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر ہم ضائع نہ کر لیں، اور ہم بھی ان لوگوں میں اللہ ہمارا شمار کر لے قیامت کے دن جن کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اللہ یہاں بھی عیش و بہار نصیب فرما، اور قیامت والے دن بھی عیش و بہار نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔